خدائے بزرگ و برتر کے زندہ جلالی قدوس اور قوی نام میں عقیلہ داؤد کی طرف سے آپ کو بہت سا سلام۔ میرے عزیز سامی، کیا آپ جانتے ہیں کتنا خالی دامہ ہے وہ شخص جس کے اندر کسی قسم کی کوئی امید باقی نہیں؟ اندر سے ایسا انسان بالکل کھوکھلا ہے بنا امید کے، جس کے اندر کوئی امید کی رمق باقی نہ بچی ہو اور وہ جیتے جی خود کو کھو چکا ہو۔ جبکہ امید روح کو زندہ رکھتی ہے، امید انسان کے جسم میں ایک آکسیجن کا کام کرتی ہے۔ امید کو اپنی زندگی سے خارج کر کے سمجھیں زندگی کا خاتمہ، کیونکہ یہ امید ہی ہے جو انسان میں، اس کی رگوں میں زندگی کی لہر کو دوڑائے رکھتی ہے، قوت عطا کرتی ہے۔ جسم بھلے ہی کمزور پڑ جائے لیکن امید کی کرن، امید کی لہر روح کو قائم رکھتی ہے، روح کو زندہ رکھتی ہے۔ خود کو ایماندار کہنے اور کہلوانے والا بھلا کیسے امید کے دامن کو چھوڑ سکتا ہے؟ پر امید شخصیت کا حامل ہی وہ شخص ہے جو خدا پر اور خدا کی قدرت پر، خدا کی قوت پر بھروسہ رکھتا ہے۔ یہ بھروسہ ہی تو ہے جو امید کی کرنوں کو جگائے رکھتا ہے۔ امید انسان کو روشن خیال بناتی ہے، مثبت سوچ کو جنم دیتی ہے۔ ہائے یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے جیسے خیالات سے دور رکھتی ہے، عواہم کو جنم نہیں لینے دیتی، انہیں جھٹک دیتی ہے۔ نا امیدی خدا کی قدرت کی نفی کرتی ہے۔ جب چاروں اطراف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے، ہر دروازہ بند نظر آئے، انتہائی ناگزیر حالات کا سامنا ہو، تو بھی مثبت سوچ رکھنا، صبر کرنا، حوصلہ رکھنا، سب سے بڑھ کر خدا پر بھروسہ رکھنا امید ہی تو ہے کہ اندر کا اندھیرا چھٹ جائے، کوئی نہ کوئی دروازہ کھل جائے گا۔ یہ سوچ رکھنا امید ہی تو ہے، اور یہ سوچ امید پیدا کرتی ہے۔ امید میرے عزیزو شرمندہ نہیں ہونے دیتی۔ یاد رکھیے، ایمان اور امید دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ امید بھروسے کو جنم دیتی ہے تو بھروسہ امید کو قائم رکھتا ہے، ٹوٹنے نہیں دیتا، اور پر امید دل تسلی پاتا ہے، مطمئن رہتا ہے، خداوند میں خوش رہتا ہے، ہر حال میں مثبت سوچ رکھتا ہے۔ کلام مقدس میں رومیو کا خط اس کے 12ویں باب کی 12ویں آیت میں یوں مرقوم ہے: امید میں خوش، مصیبت میں صابر، دعا کرنے میں مشغول رہو۔ میرے عزیز سامی، ہر طرح کے غصے، اضطرابیوں، ہر دم کی افسردگی جیسے جذبات سے نبرد آزمائی کے لیے امید جیسے ہتھیار کو کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہ دے۔ امید جیسا خوبصورت اور طاقتور ہتھیار ہی ہے جو خدا پر بھروسے کو بھی قائم رکھے گا اور روح کو بھی زندہ رکھے گا۔ وقت اور حالات کبھی بھی ایک سے نہیں رہتے، یہ فطری عمل ہے، انہیں بدلنا ہوتا ہے۔ ہر رات بستر پر یہی امید لے کر جاتے ہیں، کل ایک نئی صبح کا آغاز ہوگا۔ ہر رات کے بعد دن کا اجالا روشن کرتا ہے۔ کلام مقدس میں ایوب نبی کی کتاب اس کے 14ویں باب کی 7 تا 8 آیات میں لکھا ہے: درخت کی تو امید رہتی ہے کہ اگر وہ کاٹا جائے تو پھر پھوٹ نکلے گا اور اس کی نرم نرم ڈالیاں موقوف نہ ہوں گی، اگرچہ اس کی جڑ زمین میں پرانی ہو جائے اور اس کا تنا مٹی میں گل جائے، تو بھی پانی کی بو پاتے ہی وہ شگوفے لائے گا اور پورے اور پودے کی طرح شاخیں نکالے گا۔ ہالےلویا! آئیے خدا کے کلام کو جو زندگی کا پانی ہے، زندگی کا چشمہ ہے، اس سے اپنی زندگی کو، اپنی روح کو ہر روز ہر لمحہ سینچتے رہیں، تاکہ خدا کی محبت کی جڑ جو ہے وہ مضبوطی سے جمی رہے اور امید کے شگوفے اس پودے سے پھوٹیں اور ایمان کی شاخیں بڑھتی جائیں۔ آمین۔ خداوند پر بھروسہ قائم اور دائم رہتا ہے۔ یہی امید رکھنے والا ہر شخص اپنی زندگی میں روحانی طور پر کامیاب ہے۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو کثرت سے اپنی برکات سے مالا مال کرے۔